کوئی حسد نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی جلن نہیں ہے، اور تم اشرف المخلوقات ہو کر کے جلن کرتے ہو، ہمارے اندر تو حسد ہے۔ اے رب کریم، آپ اگر ہمارے گناہوں کو شکل دے دیں یا اللہ، تو ہم میں سے کوئی کتا ہوگا، کوئی بندر ہوگا، کوئی درندہ ہوگا یا اللہ، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ اے رب کریم، لیکن جس طرح آپ نے دنیا میں سرداری کی ہے، اے مالک آخرت میں بھی سرداری کیجیے گا۔ اے مالک، وہاں تو چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، اور یا اللہ سب سے بڑھ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یا اللہ، آپ نے اگر ہمارے گناہوں کی ریل چلا دی، فلم چلا دی، یا اللہ ہم بہت رسوار سے بھی ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، صحابہ اکرام پر حالات آتے تھے، سابقہ امتوں پر حالات آتے تھے، وہ اپنے نبیوں کے پاس جاتے، دعائیں کراتے، اپنی پریشانیوں کو حل کرا لیتے تھے۔ صحابہ اکرام ظلم کھا کے آتے، مار کھا کے آتے، پٹ کے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کا دیدار کر لیتے، سارے غم ان کے غلط ہلکے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، ان کو تسلی مل جاتی، ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیتے، ان کو تسلی مل جاتی۔ اے رب کریم، آج ہمارے لیے ایسا کوئی سہارا نہیں ہے، اے مالک ہمارے لیے ایسا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم کسے دیکھ کر کی تسلی حاصل کریں؟ یا اللہ، اس اعتبار سے تو ہم بہت رحم و کرم کی مستحق ہیں۔ یا اللہ، آج باطل کو اپنی قوت پر ناز ہے، اور اے رب کریم، ہمیں آپ پر ناز ہے، آپ پر فخر ہے۔ یا اللہ، ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، یا اللہ انصاف کو قائم فرما دیجیے۔ اے رب کریم، ہمیں اس کا اعتراف ہے کہ ہم نے جن نگاہوں سے خانہ کعبہ کو دیکھا، اے مالک ہم ان نگاہوں سے غیر محرموں کو دیکھتے ہیں۔ اے مالک، ہم جن نگاہوں سے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، ان نگاہوں سے غلط تصویریں دیکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری گستاخی کو معاف فرما۔ اے رب کریم، ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، بڑے دل کے اندر تمنا ہے کہ ان بالوں کو دیکھیں جن کو آپ نے ولیل فرمایا، اس چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے مصنوع فرمایا۔ اے رب کریم، آپ اگر ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میدان محشر میں ہم کو نابینا اٹھا لیا، یا ہم بڑے محروم رہ جائیں گے، دنیا میں بھی آپ کا دیدار نہ ہو سکا، آخرت میں بھی ہم آپ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اے رب کریم، ہمیں اس دو بیمار سے بچا لیجیے گا۔ یا اللہ، ہمیں آخرت میں آپ کا دیدار عطا فرما دینا، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دینا، آپ کی سفارش عطا فرما دینا۔ یا اللہ، ہم سب کو مرد کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ہماری آنے والی نسلوں کو کا خاتمہ میں خیر فرما۔ یا اللہ، ان سب کو یا اللہ آپ کی سفارش نصیب فرما۔ یا اللہ، دجال کی فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو میں نے اپنے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم سب آپ کے گنہگار بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، میں جو بیمار ہم کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہم کو قرض کے یا اللہ، جس لائن سے پریشان ہم کو پریشانی سے دور فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے، اکنامک اعتبار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک کو معاشی اعتبار سے مضبوط فرما۔ یا اللہ، بلا شبہ بہت بڑی کار ہے۔ یا اللہ، آپ اگر ہمارے گناہ ہم اپنے لیے وہ دوہرا دیں، جیسے گاڑی کی سروس ہوتی ہے، ایسے ہی ہم اپنے عقیدے کو بھی ایک بار ریوائز کرتے ہیں، اس کی سروس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے تو کہیں پر کوئی گڑبڑی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خواب دیکھا کہ میں سونے کے گندر پہنے میں، سونا مرد کے لیے حرام ہے، اور پھر آپ نے جب بیان کیا کہ میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ گندر ہو گئے، صحابہ نے تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ میرے بعد نبی جوتے پیدا ہوں گے اور وہ مال کی بنیاد پر آئیں گے، لالچ ہوگا، پیسے کی لالچ، گاڑی کی لالچ، اس بنیاد پر وہ فتنہ پیدا ہوگا، اور ذرا سی جدوجہد میں بول جائے گا۔ کچھ مارنے سے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہوگا، اس میں آپ کو بہت زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ہم اس فتنے کو بس اس انداز میں ملیں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا ہو جائے ہمارے معاشرے میں، ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کو آگاہ کر دیں، اور ذرا سی جدوجہد کے بعد یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں
دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی پوری سیرت میں حضور علیہ السلام سے پہلے نبی آئے، کسی کی سیرت آپ کو مکمل نہیں ملے گی۔ نوح علیہ السلام کی سیرت، آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کسی کی سیرت مکمل نہیں۔ اگر کچھ واقعات ملتے ہیں تو قرآن کے تو خیر میں ہم کو معلوم چلتا ہے، ورنہ نوح علیہ السلام 900 سال زندہ رہے، کیا ہوا؟ سیلاب آیا اور ان کی بستی ختم ہوئی، خلاص۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک کا دکا واقعات ہیں کہ یہاں سے نکلے، کنویں میں ڈالے گئے، مصر میں حکومت کی اور خلاص۔ اس طرح اور بھی انبیاء کا معاملہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اسی لیے محفوظ ہے کیونکہ اس کو قابل عمل ہمارے لیے بنانا، اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ آپ کی جلوت کی زندگی، خلوت کی زندگی، رات کی زندگی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارے کیریکٹر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف بالکل سنت اور سیرت کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ اسی لیے کہ آپ مکمل نبی ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تحقیقت آپ کے بعد نبی کا ماننا یہ آپ کی بدترین درجے کی نعوذ باللہ توہین، جیسے یعنی کسی کو ریٹائر کر دیا جائے، بیت ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ آپ بڑا صوبے کہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں، یہ تو اس کی توہین ہے۔ اس کا ایک ٹرم ہوتا ہے، آپ کہیں کہ آپ اتنے دن کے لیے نبی، اس کے بعد آپ ریٹائر ہو گئے، اس کی توہین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی، سارے عالم کے لیے نبی، یہ تو آپ کی خصوصی صفات ہے۔ اس لیے اگر کسی خطے میں آپ نے نبی کو پیدا کر دیا گویا وہاں کے لیے آپ نبی نہیں ہیں، یا آپ کی نعوذ باللہ توہین۔ آپ نے خاص زمانے کے لیے ان کو نبی مانا کہ اس وقت تک کے لیے، اور اب آپ کی نبوت نہیں چلے گی، تو آپ نے گویا آپ کو نعوذ باللہ ریٹائر کر دیا، جب کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی تھے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور مولانا نے جو باتیں فرمائی ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں اور 2 منٹ میں آپ کے سامنے کہی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پیدا کیا، یہ خصوصیت ہے کہ وہاں کسی بھی باطل کا قبضہ نہیں ہو پائے۔ حرمین شریفین میں حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کبھی کسی باطل کا قبضہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب باطل کا قبضہ ہوا، یعنی سمجھ لیں کہ اگر حرمین شریفین میں مکہ میں کسی غیر مسلم کا تصور